جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ جو دونوں ڈاکٹر اور کرنل جو بھی شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور وہ لوگ جو سیلفلیس ہو کے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوٹی پہ اپنی جان دیتے ہیں، وہ کیونکہ یہ زمین پہ امن قائم رکھنا اللہ کا، جیسے کہتے ہیں، دین کا سب سے بڑا مشن ہے. اللہ کا اسلام اس کو دین کے طور پہ پسند کیا گیا، سلامتی کو، امن کو، اور اس میں جو بھی کام کر رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ کا کام کر رہا ہے، اور فتنہ فساد کے کلا کمے کے لیے. اور اسی طریقے سے اگر لیڈی ڈاکٹر جو تھیں، انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت جو بھی اس کو کہا کہ معروف بات کا حکم دینا اور نہیں سے روکنا. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں جو خدا کا خوف ہے اس سے، وہ جیسے کہتے ہیں، اس میں جانے نہیں دیتا. وہ ہمیں دنیا کی اور باقی خداؤں کے خوف میں ڈالے رکھتا ہے. تو اس کا تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پہ آپ کسی کی جان لے کے اپنی ساری قیامت، اب یہ بندہ قیامت تک یہ جلے، یہ جہنم میں جائے، کوئی فرق، مطلب اس کا جینا مرنا ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر سر پہ قتل آ گیا. اب کوئی معاف کرے نہ کرے، یہ اس نے تو اپنی گردن دے دی نا. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ عارضی زندگی تھی، یہ ختم ہونی ہے، تو نے مرنا ہے نامراد، اس کے بعد تو اٹھے گا، پھر تیری ابدی زندگی ہے اور اس میں تو ساری زندگی جہنم میں جلے گا. مطلب تو نے کسی کا ناحق خون بہا دیا، تجھے کچھ تیرے ہاتھ نہیں کانپتے، تو اس کا مطلب ہے کہ تو فیل ہو گیا. تو بہرحال یہ تو اب جس طریقے کا معاشرہ جس اب طریقے کی طرف جا رہا ہے، یہ تو روٹین جاب ہے. اس کے بعد یہ افغانستان کی جو آپ نے بات کی، یس ڈیفینیٹلی آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ چیزیں ابھی یہ مزید بڑھیں گی اور مزید اس میں تیزی آئے گی. ایون پاکستان انڈیا بھی آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم پہ یہ بھی پاسبلٹی موجود ہے کہ ہم ایسی دو تیاری ادھر بھی چلے جائیں، پھر دوبارہ جو ہے، اور اس طرح کا معاملہ ان قریب ہو سکتا ہے. تو اور سر وہ ایک بھی کمنٹ آیا تھا آگ جی سے ریلیٹڈ، تیجا ہتھیارہ ایک انڈیا میں پھر گر گیا، تو وہ تیسرا ہتھیارہ، تو یہ رافیل اڑاتے ہیں تب بھی گر جاتا ہے، تیجا اڑاتے ہیں تب خود گرا لیتے ہیں، وہ پاکستان گرا دیتا ہے رافیل. یہ سسٹم کیا ہے؟ اور آگ والا واقعہ انڈیا میں ہوا بھی ہے دوبارہ سے، یہ کمنٹ آ رہے ہیں نیچے. دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ پروفیشنلی تو اس کو امپروو کرنا چاہیے انڈیا کو، اپنی ایئر فورس کو، خصوصاً جب نیتن یاہو جیسے دوست ہوں جن کی ماں پہ آپ ایک جنگ کسی دوسرے ملک پہ مسلط کرنے جا رہے ہو، اور آپ اتنی بڑی آبادی کے ملک کو ایک چھوٹے سے ماچس کی ڈبی جتنے ملک کے زیر اثر دے دیں اور اس کی ایما پہ چلنے لگیں، تو ہے تو بڑی ظلم اپنی قوم اور عوام کے ساتھ. لیکن پھر اس طرح کی بیزتیاں تو پھر اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی مقدر کر دیتا ہے ان لوگوں کے جو اپنے تئیں ظلم اور جبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور یہ جو کلیم تھا انڈینز کا بہت عرصہ کہ جی یہ مسلمان دہشت گرد، یہ طالبان ایسے، اب پہلے وہ آپ ہندوازم کے نام پہ ان پہ ٹائٹل لگا کے اسلام اور دہشت گردی، آج انہی کو ہم پہ استعمال کر رہے ہیں. اب کدھر گیا اسلام؟ آگے تو اب مسلمان ہے، آگے تو مسجد ہے، آگے تو کلمہ کو ہے. اس وقت آپ کہتے تھے کہ نہیں یہ ہندو کو مار رہے ہیں. تو اس سے آپ کا اپنا اسٹینس ان کا ویک ہو رہا ہے انڈیا میں، جو اتنے عرصے سے لوگوں کو انہوں نے مائنڈ سیٹ بلڈ اپ کیا تھا کہ جب وہ ان طالبان کو ادھر مارتے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار یہ تو اوور آل دہشت گرد تھے، تو ان کو اسلام سے کیوں جوڑا تھا یا پاکستان سے کیوں جوڑا تھا ان کو. تو بہرحال یہ ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری ایران کا جو میسیجنگ کی بات ہے، لوگ ابھی تک اس میں تو ایرانی، میں نے جو 2-4 لوگوں سے بات کی، چل مار رہے ہیں. اس ٹائم بڑا فل فٹ ماحول ہے، کوئی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، اور اس طرح کی یہ کوششیں شروع کر بھی رہے ہیں کہ کوئی افراتفری پھیلائی جائے. ہاں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو تیاریاں وہ عروج پہ ہیں دونوں طرف کی. اور بلکہ یہ جو ایرانی اس پانیوں میں جو رشین وہ جہاز جو آ کے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کا ماضی میں بھی دیکھا گیا کہ جہاں رشینز موجود ہو نا، تو وہاں یہ ایک میسج امریکن کرتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ رشیا ان سے ڈائریکٹ ہو جائے. تو رشین جہاں بھی سولجر ہوں، جہاں بھی ان کے جہاز ہوں، امریکہ پہلے بتاتا ہے، پھر سرپرائز اٹیک نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟
تو B2 بمبر، اسٹیلتھ بمبر یا کوئی بھی بمبر جب آتا ہے اور وہ اپنی بمبنگ کرے گا تو وہ اچانک کی وجہ سے مشہور ہے کہ وہ سرپرائز دے گا، ریڈار پہ نہیں آئے گا. لیکن جب وہاں رشین جہاز آ گئے اور جب رشین انوالو ہو گئے تو اب امریکہ سگنل دے گا، ان کو سرپرائز نہیں دے گا، ٹائم دے گا کہ جی 2 گھنٹے بعد میں اٹیک کرنے والا ہوں، یا 1 گھنٹے بعد آپ اپنے لوگوں کو سائڈ پہ کر لیں. تو یہ ہے ریزن اس کے جہاز کی، جو ابھی کوئی وہ جنگ لڑنے نہیں آیا، بس اس کا ہونا اس لیے ہے کہ امریکہ اپنا میسج کنوے کرے گا، سڈن نہیں کرے گا، ایران کو پتہ چل جائے گا رشینز کی وجہ سے. دوسرا جو لوگوں نے اپنے ملکوں کے ساری، صرف انڈیا نے کیا، سارے ممالک نے اپنے وہ شہریوں کو ادھر سے نکلنے کا کہہ دیا، اور سارا وہ چیزیں، اپنے معاملات بڑی تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور آگے جیسے یہ دن آ رہے ہیں اس میں اس کے چانسز بھی بھرپور موجود ہیں. لیکن ٹرمپ ابھی بھی حیران ہے کہ یہ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے، میں نے تو اتنی فوج بھیج دی، اتنا سب بھیج دیا. تو پتہ نہیں کیا ٹرمپ کے دماغ میں، وہی ریسلر کا دماغ ہے اس کا، تو اسی حساب سے یہ اپنے آپ کو بڑی طاقت کے نشے میں چور بدمست اس میں لگا ہوا ہے. تو اس نے I can destroy خامنہئی صاحب کو everyone. مڈورو سمجھا ہوا ہے. تو یہ نہیں پتا کہ یہ تو اگلے سال ٹرمپ کو کون پوچھے گا جب یہ اپنی ٹرن پوری کر کے اترے گا، یا پہلے اتار دیا جائے اس کے بھی. اب تو اس کے چانسز بنے رہیں گے مدت نہ پوری کرنے کے بھی، جس طرح اس کے عدلیہ میں کیسز شروع ہو گئے اور باقی سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو لیکن پھر بھی یہ جو خامنہئی صاحب ہیں وہ تو بھائی جب کے نوجوانی سے مجاہد تھے، ساری جنگیں لڑی ہیں، تو ان کے تو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے سارا وقت گزارا، راج کا ایران ان کی ہاتھوں کا. تو ڈیفینیٹلی ان کی جو پذیرائی ہے وہ تو اکراس دی ورلڈ ہے، وہ جسٹ ایران تک بھی محدود نہیں ہے. تو یہ اس کو بھی نہیں سمجھ سکتا کہ خامنہئی صاحب عہدے پہ رہیں نہ رہیں، ان کی پھر بھی پاپولیرٹی اور لیڈرشپ اور ان کی فالوئنگ رہے گی. تو اس عہدے سے گیا تو تیرا کہانی ختم ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا جو اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا بھی اس ٹائم پہ دوبارہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ یہ اب ایران کی طرف توجہ دلا کے ساری کچھ اور کانٹ کسی اور طرف کریں، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یونان ترکی کا مسئلہ شروع ہو سکتا ہے، پاکستان انڈیا کا شروع ہو سکتا ہے، کوئی نئی کٹا اس میں کھل سکتا ہے. توجہ سارے جہان کی ایران پہ ہوگی اور کہیں کچھ اور ہو جائے، اس کے بھی بھرپور چانسز ہیں. صرف ادھر ہی نہیں، مڈل ایسٹ میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اس کا جو فل ہائیلی افیکٹو ٹائم ہوتا ہے 15 دن، تو بہت ہائی ہوتے ہیں پہلے 15 دن. اس کے بعد یہ سمجھے کہ اپنے اثرات میں سلو ڈاؤن ہونے لگتا ہے. اور اوور آل پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر فل ہائی کہیں تو 15 دن، بعد میں ویسے تو 45 اور اس کے بعد بھی چلتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ مون میں ایموشنز انوالو ہوتے ہیں، تو یہ اپنی بڑی تیزی سے اگلی پلیسمنٹس بھی بدل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے، لیکن بہرحال اس کا افیکٹو ڈیز 15 ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تقریباً جو ہے ویسے 45 دن تک بھی اپنے اثرات دے ہی رہا ہوتا ہے. پوری دنیا کی طرف تو ایسے میڈیا کی وجہ سے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ہر طرف منہ اٹھایا ہوا ہے. تو وہاں تو معاملہ ویسے ہی چل رہا ہے، اپنی تیزی سے ہی جا رہا ہے، مطلب کسی دن بھی رکا نہیں ہے وہ. بلکہ جب کا بتایا تھا اس وقت کا بہت زیادہ، ابھی تو پتہ نہیں کتنے میزائلز اور کتنے ڈرونز انہوں نے پھر مارے ہیں، اور کافی ایریے میں گھس گھس کے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. تو وہ تو کام رکا کب ہے، بس وہ کبھی بات بڑھ جاتی ہے، آپ لوگوں کی توجہ میں آ جاتی ہے، کبھی توجہ کہیں اور لگی ہوتی ہے، بس اس طرح سے ہی ہے. میں تو پہلی تو میں کل ہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار مجھے تو دعاؤں پہ ویسے ہی سمجھ نہیں آتی کہ کس منہ سے کیا کریں، لیکن بہرحال آپ لوگ کہہ دیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، رواداری اور مربت میں ہم بھی کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ خیر کرے، آپ لوگوں کی جو ہے ٹیم جیت جائے، پاکستان کو فتح نصیب ہو. اور آمین. لیکن بہرحال میں آپ کو اس میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اصولی طور پہ وہ جیسے کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ملک میں جب یہ حالت ہو، ہمسایہ ملک میں یہ حالتیں ہوں، مسلمانوں کی حالت، غزہ کی صورتحال، بچے ادھر کس حال میں، اور ہم کھیل کود میں لگے ہوں.
مطلب اللہ آپ کو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک اللہ ہے نا آپ کا، تو ایک نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ خود سوچو کہ اب وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب ایک طرف وہ لاش پڑی دیکھ رہے ہیں، بچے یوں دیکھ رہے ہیں، اور ایک طرف اپنی امت کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو ذرا فیل کرو کہ کتنے بڑے وبال کو آپ لوگ ہاتھ ڈالتے ہو. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور خصوصاً اب یہ اس ماہ مبارک میں یہ روزے بھی چھوڑ رہے ہوں گے کھلاڑی آپ کے، خصوصاً فاسٹ بالر تو بالکل ہی شاید نہ کریں، یا اوپننگ بیٹسمین. تو پھر کس کا حکم مانیں گے یہ؟ اللہ کا. روزہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے یہی تو وہ اللہ کے قوانین کے درمیان میں بنائے ہوئے انسانی قوانین ہیں کہ جن کی غلامیوں میں آپ لوگ اپنے دین دھرم کو جیسے کہتے ہیں دور ہو رہے اس سے. ہاں یہ اب یوں بنے گا کہ اس میں جب یہ جائے گا، اس میں مارس ابھی آگے تھوڑا سا جائے گا نا. ابھی تو 0 جسٹ انٹر ہوا 23 میں. تو ابھی کچھ دن اور جب قریب جائے گا تب ذرا تھوڑا سا دن ایسے بنیں گے، کم از کم کوئی 5-10 تو آگے بڑھے نا مارس. کیا کریں، تاریخ اب جب تک کیلنڈر چلے گا اس وقت تک ہماری مجبوری ہے آپ کو ڈیٹ دینی.